السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج ہفتہ ہے اور 30 مئی ہے، سن ہے 2020۔ اسلام آباد میں ہوں۔ کچھ 2-3 امپورٹنٹ آج اپڈیٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے یہ آپ پیچھے میرے دیکھ سکتے ہیں ویدر اسلام آباد کا۔ بارش صبح سے دوپہر تک ابھی تو تھمی ہوئی ہے، لیکن بہت پلیزنٹ ویدر ہے، لگ نہیں رہا کہ یہ گرمیوں کا موسم ہے، اور بہت اچھا ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، سورج نہیں ہے، بادلوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو ویدر ہے اس طرح کا اگر یہ صحراؤں میں ہو تو آپ یقین کریں بہت ہی خطرناک ہے، اس لیے کہ کل بھی میں نے اپنی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ وہ جو ٹڈی دل ہے وہ اس سے پھلتا پھولتا ہے، کھاتا ہے، اس پہ گرو کرتا ہے، اور بہرحال اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے۔ میں نے یہ ویدر کا ذکر کیا اسلام آباد، یہاں پہ کوئی ٹڈی دل وغیرہ تو نہیں ہے، بیوٹیفل ویدر ہے، اور میں یہ بلو ایریا میں ہوں اور آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اور آج جن چیزوں پر میں نے بات کرنی ہے آپ سے، ان میں پولیٹیکل بھی ہے، کچھ ایک انٹرنیشنل کنسپریسی بھی ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں میں شیعہ سنی فساد کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ پوری میں آپ کو تفصیل دوں گا۔ سوشل میڈیا کیسے اس پر استعمال ہو رہا ہے۔ امریکہ میں ایک پولیس گردی کا مظاہرہ سامنے آیا، 8 منٹ تک ایک شخص کو گردن کو دبا کے رکھا ایک پولیس والے نے، وہ مر گیا منیاپولس میں۔ پھر اس کے بعد اس وقت پورے امریکہ میں ایک ہنگامے ہیں، اور بالکل ایسی صورتحال ہے جیسی اپنے وطن عزیز میں ہوتی ہے۔ وہ ویڈیو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے دنیا میں جہاں کہیں بھی جو ریاستی طاقت ہے، اگر وہ اتر آئے اس بات پر کہ اس نے اس کا اظہار کرنا ہے اور کسی عام آدمی کو اس کا نشانہ بنانا ہے، تو آپ یقین کریں چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ پولیٹیکل جو اس وقت کارروائیاں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے اب سٹیج سج رہی ہے، اور پنجاب کے اندر اور پھر مرکز میں عمران خان صاحب کو جس طرح ٹف ٹائم دینے کی، اور اپوزیشن آپس میں جس طرح سے میل جول کر رہی ہے، وہ بھی تھوڑی آپ کو احوال اس کا بھی دیں گے کہ کیا صورتحال ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں ایک بڑا دل خراش واقعہ ہوا تھا جو کراچی میں PIA کا ہمارا جو پلین کریش ہوا تھا، اس کے بعد جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ جو ہوا اس پر کچھ زیادہ ہمارے میڈیا نے بات نہیں کی۔ حکومت نے تو فوری طور پر یہ کہہ دیا کہ جی ایک ہیلپ ڈیسک بنایا جا رہا ہے، اور وہاں پر وزیر بھی پہنچ گیا کیمروں کے ساتھ، وہ جو سروائیورز تھے ان کے ساتھ انٹرویو بھی کر لیے، ان کے ساتھ گفتگو بھی کر لی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو لواحقین کے ساتھ ہوا ہے اس سے ہمیں شرم آتی ہے۔ کوئی بندہ ہمیں رسپانسبلٹی اپنی ادا کرتا ہوا نظر نہیں آیا، اور آپ یقین کریں یہ سب جھوٹ کی بنیاد پر خبریں میڈیا میں آ رہی ہیں۔ کوئی ہیلپ ڈیسک نہیں ہے، کوئی بندہ کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو لواحقین ہیں وہ مارے مارے پھرتے ہیں ایک آفس سے دوسرے آفس، دوسرے آفس سے تیسرے آفس۔ اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اصول کے مطابق باڈیز جو قابل شناخت نہیں تھیں، DNA ٹیسٹنگ کے ذریعے ان کی شناخت کی جاتی اور ان کو لواحقین کے حوالے کیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 15-16 باڈیز بغیر کسی آئیڈینٹیفیکیشن کے دے دی گئی لوگوں کو، اور اب پروسیس سلو ہو گیا ہے کیونکہ وہ DNA باڈیز نہ جانے وہ جو گئی ہیں وہ انہی لوگوں کی باڈیز تھی جن کو سمجھ کے یا وہ جس طرح سے آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے، لیکن وہ آئیڈینٹیفیکیشن وداؤٹ DNA ہوئی ہے، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور پھر ان لوگوں کے ساتھ بدتمیزی بھی کی جا رہی ہے، اور ابھی بھی لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ بہت ہی افسوسناک ہے یہ، پرائم منسٹر صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ PIA ایک دفعہ پھر ثابت ہوا کہ انہوں نے جو بھی بات کہی تھی جھوٹ پر مبنی تھی، یعنی وہ جو دعویٰ تھا کہ ہم جی ہیلپ ڈیسک بنا رہے ہیں اور ہم لوگوں کو یہاں سے ان کے پیاروں کو ان تک پہنچائیں گے، اور یہ حادثہ ہوا اور ہم اس میں بہت مل کر کام کریں گے، سب جھوٹ ہوا۔ وہ جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ جو ہوا، جو بدتمیزی ہوئی، جو بے دردی کے ساتھ ڈیل کیا گیا، اور ابھی 15-16 باڈیز دے دی گئیں شناخت کے بغیر۔ وہ کس کی باڈیز تھی، کون لے گیا؟ جو ابھی تک اپنی باڈیز کے انتظار میں ہیں وہ لوگ، ان کا کیا ہوگا؟ ایک ایسا میس کریٹ کیا۔ ایک تو چلیں وہ واقعہ ہوا، جن لوگوں کی شہادت ہونی تھی وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے،
لیکن جو دنیاوی طور پر جو باقی جو چیزیں تھیں اس میں پھر ہم نے بلنڈر کیا، اور بہت ہی یہ افسوسناک ہے۔ میں یہ لانا چاہتا تھا، یہ میں بات کرنا چاہتا تھا۔ مجھے بہت سارے میسیجز آئے ہیں، مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے، اور میرے بہت سارے جو لواحقین ہیں، میری ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہوا ہے اللہ تعالیٰ کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے، پی آئی اے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور پرائم منسٹر صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اور یہ جو صرف ٹویٹر اور ابھی ہماری جو گورنمنٹ ہے اس میں بہت سارے لوگ ٹویٹر، فیس بک اور پریس کانفرنس پر انحصار کر رہے ہیں، عملی کاموں کی ضرورت ہے، اسی سے لوگوں کے مسائل حل ہوں گے۔ اب میں آ جاتا ہوں جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ایک بین الاقوامی سازش، آپ یقین کریں اس وقت جس طرح سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا ہے ان طاقتوں نے جو مسلمانوں کی دشمن ہیں، انسان کا دل کام چاہتا ہے ان کو دیکھ کے۔ پچھلے ایک دن میں، 1.5 دن میں ٹویٹر پر یہ کیمپین چلتی رہی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو مزار شریف ہے شام میں، اس کی بے حرمتی کی گئی ہے، اس کو کھودا گیا ہے، اس کے اندر کوئی نیچے چلا گیا ہے اور ان کی میت کو نکال لیا گیا، اور یہ پورا میں آپ کو بتاؤں پچھلے 36 گھنٹے یہی کام ہوتا رہا۔ کسی نے، اور اس پہ جو کومنٹس آئے وہ ایسے تھے کہ جیسے آپ جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو مزار مبارک ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ عمر بن عبدالعزیز ایک بہت ہی یعنی بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا، اور ہمارے جو اہل تشیع ہیں وہ بنو امیہ کو کے ساتھ کو اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے کہ جو واقعہ کربلا ہے اس میں وہ بنو امیہ کی ایک ان کا ایک اس میں کردار ہے، تو وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ ایک ایسے حکمران تھے کہ جنہوں نے، ان کا تعلق تو بنی امیہ سے تھا، لیکن جس انداز میں انہوں نے چیزوں کو ہینڈل کیا، جس طرح سے سادگی اختیار کی، امور مملکت جس طرح سے چلائے، اہل تشیع بھی ان کی اس حوالے سے عزت اور تکریم کرتے ہیں۔ لیکن یہ خبر پہلے سوشل میڈیا پہ چلائی گئی کہ جناب یہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مقبرے کی بے حرمتی کی گئی ہے، اس کا بنیادی طور پر جو مدعا اور ملبہ تھا نا، یہ شیعہ پر ڈالنا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس سے شیعہ سنی فسادات بھڑکیں۔ لیکن الحمدللہ اور یہ خبر غلط ہے، یہ خبر صحیح نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا، اور یہ بات بھی غلط ہے کہ شیعہ کوئی ان کی قبر کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ شیعہ سنی فساد اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ سارے جو مسلمان طبقے ہیں، جو فرقے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپس میں اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کا مطلب نہیں ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی میتوں کی بے حرمتی کریں، ان کے مزارات کی بے حرمتی کریں۔ یہ بالکل وہ تیسری پارٹی جو خارجی لوگ ہیں، جو ہمیشہ ماضی میں بھی کرتے رہے، آج سے کئی سو سال پہلے بھی جنہوں نے لڑائیاں کرائیں، یہ وہی خارجی، اور مقصد ایک۔ اس سے آپ کو یہ اندازہ، میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ کس طرح مسلمانوں کے ارد گرد جال بنا جا رہا ہے، کہ کس طریقے سے ان کو اندر سے بھی کمزور کیا جائے، ان کی حکومتوں کو بھی کمزور کیا جائے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہوا کہ ملیشیا میں ڈاکٹر مہاتیر کو ان کی جماعت سے نکال دیا گیا۔ اب آپ اندازہ کریں ذرا، وہ شخص، آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جس نے بھی مسلم اتحاد کی بات کی ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو، پرسوں ہم نے یوم تکبیر منایا، ذوالفقار علی بھٹو جس نے نیوکلیئر پروگرام دیا، اس کا کیا حشر ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں ضیاء الحق نے، اس کے باوجود کہ میں ان کی بہت ساری باتوں سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن انہوں نے ایٹمی پروگرام کو جاری رکھا، اور پاکستان کی ریالٹی کے مطابق آخر میں آ کے جب افغان ایشو پر امریکہ سے ان کا اختلاف ہوا تو کیا ہوا ان کے ساتھ۔ ڈاکٹر AQ خان کے ساتھ ابھی کیا ہو رہا ہے۔ جس کسی نے بھی بات کی مسلمانوں کے اتحاد کی، اس کے ساتھ کیا ہوا۔ شاہ فیصل کے ساتھ کیا ہوا تھا، کرنل قذافی کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ماضی کی باتیں میں آپ کو بتائی ہیں، اور ابھی آپ دیکھیں ڈاکٹر مہاتیر، طیب اردوان اور عمران خان نے یہ سوچا کہ ایک مسلمانوں کے لیے ہم ایک اتحاد بنائیں، اس کے لیے ایک انڈونیشیا میں ایک کانفرنس کا بھی اہتمام کیا گیا، لیکن پھر وزیر اعظم نہیں جا سکے، اس لیے کہ یہ کہا گیا کہ اگر آپ جائیں گے تو تیل کے پیسے دیں یا یہ ساری امداد واپس ہو جائے گی، اور پاکستان کے وزیر اعظم اپنی مجبوری کی وجہ سے نہ گئے، اور پھر اس کا بھانڈا ترکی کے صدر نے پھوڑا،
اور انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان کیوں نہیں آئے، تو پھر مہاتیر محمد صاحب کی حکومت سے علیحدگی ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں مہاتیر کو علیحدہ کیا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ان کو حکمران جماعت سے بھی نکال دیا تاکہ وہ کبھی دوبارہ واپسی کی کوئی بات ہی نہ ہو سکے۔ اور بھی بہت ساری وجوہات ہوں گی، لیکن ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ مسلمان امت کا اتحاد۔ اور اب آپ دیکھیں عمران خان وزیر اعظم پاکستان کے خلاف بھی کیا سازشوں کا تانا بانا۔ ایک تو بین الاقوامی سازشیں ان کے خلاف ہیں ہی ہیں، پاکستان میں انہوں نے جو شوگر مافیا کو للکارا، اور یہ مافیاز کون سے ہوتے ہیں؟ یہ مافیا وہی ہوتے ہیں جن کو بین الاقوامی جو مافیاز ہیں، بین الاقوامی طاقتیں جو ہیں، ان کی بھی سپورٹ حاصل ہوتی ہے یہاں پر۔ اب آپ دیکھیں ان کی جو انہوں نے خود کابینہ میں کہا، مجھے شیخ رشید صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے انٹرویو میں یہ بات کہی کہ پنجاب حکومت کو تھریٹ تھا، تو اگر پنجاب حکومت کو تھریٹ تھا تو وہ شوگر مافیا سے تھا۔ پنجاب حکومت کو تھریٹ کا مطلب ہے کہ عثمان بزدار کو نکالیں، تحریک انصاف کو یہاں پہ ڈاؤن کریں تاکہ پھر عمران خان کی گردن کو پکڑ سکیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو آ کے اس وقت بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹا دیا جائے؟ کیوں؟ اس کا مسئلہ گورننس نہیں ہے، ان لوگوں کو پاکستان کے غریب عوام سے ہمدردی نہیں ہے۔ اگر میں بالفرض یہ بات مان لوں فار دا سیک آف آرگومنٹ کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ شاید لوگوں کو اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکی، تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ امریکہ پھر اس لیے پاکستان میں حکومت تبدیل کرا رہا ہوگا؟ یہ جو ویسٹ ہے یا یہ جو انڈیا ہے، یہ جن لوگوں کے پیچھے ہے، یہ اس لیے تبدیل کرا رہا ہوگا کہ پاکستانی عوام کو عمران خان صحیح انداز میں خدمت نہیں کر سکے؟ ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنے ایجنڈے کے تحت اپنی چیزوں کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت ایک بڑی بھرپور جنگ ہونے جا رہی ہے پولیٹیکل، اس جون کے مہینے میں، جولائی میں عمران خان اپنی سروائیول کی جنگ لڑے گا، اس مافیا کو مارنے کی، پکڑنے کی جنگ کرے گا۔ شوگر مافیا، آٹا مافیا، LNG مافیا، انرجی مافیا، یہ قرضہ مافیا، یہ ان سب کو عمران خان بالکل ہیڈ آن ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے پاکستان کے لوگوں کی طرف، اور امداد ہونے چاہیے پاکستان کے عوام کی۔ اور آنے والے دنوں میں دوستو ساتھیوں، جیسے جیسے یہ چیزیں انفولڈ ہوں گی، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔